بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. صدق الله العظيم. ہمارے عام معمول کے خلاف آج کرسی رکھ لی. اگرچہ نیچے بیٹھنے میں راحت زیادہ ہے، لیکن اس میں سننے والوں کے لیے شاید زیادہ راحت ہے کہ سب کو میں دیکھ سکتا ہوں، وہ مجھے دیکھ سکتے ہیں، تو ذرا سہولت رہتی ہے. ورنہ بیچارے بعض حضرات ایسے مڑ کے آگے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ حضرات کی راحت کے خاطر میں نے سوچا چلو میں اس کی عادت کر لیتا ہوں تھوڑی. آج صبح جو ہماری تعلیم ہوئی تھی، وہ تعلیم کا سلسلہ ایک طویل عرصے سے چل رہا ہے. یعنی یہ جو عنوان ہے وہ طویل عرصے سے چل رہا ہے. اور یہاں پر بھی شام کی ہمارے مجلس میں کافی عرصہ پہلے، کافی مہینے پہلے ایک عنوان شروع کیا تھا کبر کے بارے میں، لیکن ادھورا رہ گیا تھا. اور پھر صبح کی تعلیم میں چونکہ اسی سلسلے کے مضامین آ رہے تھے، تو پھر وہ صبح پر اکتفا کیا اور شام کی باتوں میں پھر دوسرے عنوانات پہ بات کر لی تھی. یہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں شریعت نے جو حکم دیا ہے کہ ظاہری اعمال بھی ہیں اور باطنی اعمال بھی ہیں. ظاہری اعمال میں کرنے کی چیزیں بھی، نہ کرنے کی چیزیں بھی. کرنے کی چیزیں نماز ہے، روزہ ہے. نہ کرنے کی چیزیں جو بھی معاصی، گناہ وغیرہ ہیں، نافرمانیاں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر انسان کو نظر آتی ہیں. اس شخص نے نیک عمل کیا، اس شخص نے گناہ کیا، نظر آنے والی چیزیں ہیں. ہر شخص پہچان لیتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، میں نے یہ کام کیا یا نہیں کیا. نماز پڑھی، ہر ایک اپنے بارے میں یہ فیصلہ کر سکتا ہے، ہاں میں نے نماز پڑھی ہے. دوسرے نے، میں نے اس کو دیکھا ہے نماز پڑھی ہے. اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے، دوسروں کو دیکھ سکتا ہے. نظر آنے والی چیزیں ہیں. اس کا فیصلہ کرنا آسان ہے کہ ہاں ظاہر میں اس شخص نے یہ عبادت کی ہے، میں نے یہ کام کیا ہے یا یہ نہیں کیا ہے. لیکن کچھ وہ اعمال ہیں شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے جس کا تعلق نظر نہ آنے والے اعمال، باطن سے تعلق رکھتے ہیں. اس میں بھی وہی چیزیں کرنے کی اور نہ کرنے کی. کرنے کے کام ہے اخلاص، اہم ترین کام. اس کے علاوہ بہت سے اخلاص ہے، شکر ہے، صبر ہے، وغیرہ وغیرہ، پوری فہرست ہے. اب یہ جو کرنے کے کام ہیں، انسان کو خود بہت سی مرتبہ پتہ نہیں چلتا کہ میرے اندر یہ چیز ہے یا نہیں ہے. نماز پڑھی، اخلاص تھا یا نہیں تھا، اپنے بارے میں شک کرنے لگے گا. جو کرنے کے کام ہے اس میں بھی شک ہے، اس لیے کہ دل سے تعلق ہے، نظر آتا نہیں. تو انسان اس بارے میں کیسے فیصلہ کرے کہ میرے اندر یہ چیز ہے یا نہیں پائی گئی یا نہیں پائی گئی. اور نہ کرنے کے کاموں میں بھی بہت سی چیزیں ہیں جو نہیں کرنی، جس سے بچنا ضروری ہے، جو معصیت اور گناہ ہیں، اور وہ بھی نظر نہیں آتے. انسان سمجھتا ہے کہ میرے اندر یہ چیز نہیں ہے، حالانکہ ہوتی ہے. جیسے کبر ہے. ان تمام بیماریوں میں جو بنیاد جس کو کہا گیا ہے وہ انانیت، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، بڑائی، کبر، یہ بڑی ہے. ام الامراض جس کو کہا گیا، تمام بیماریوں کی جڑ، بنیاد، جس کو تمام بنیادوں بیماریوں کی اصل کہہ سکتے ہیں، کبر ہے. اسی کی وجہ سے انسان مال سے محبت کرتا ہے، اسی کی وجہ سے انسان اپنی شہرت اور عظمت اور عزت چاہتا ہے، اسی کی وجہ سے انسان دوسرے غصہ اور یہ کینہ، عداوتیں وغیرہ. دیکھا جائے تو تمام کی بنیاد جو آتی ہے وہ کبر پہ آتی ہے. اکثر بیماریاں اسی سے متعلق ہوتی ہیں. اسی وجہ سے اس کی بہت اہمیت بھی بیان کی گئی. قرآن و حدیث میں اس کو بہت تاکید سے بیان کیا گیا. اور ہم نے صبح کی جو تعلیم میں جو شامل ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کئی ہفتوں سے، بلکہ کئی مہینوں سے وہی عنوان چل رہا ہے. اس کے مختلف پہلو اور مختلف طریقوں سے اس کو سمجھایا گیا ہے کہ یہ ہے کیا چیز، اس سے بچنا کیسے ہے. اور یہ ایسی چیز ہے کہ نظر نہیں آتی، لیکن انسان اپنے طور پر کوشش کرے تو علامات سے اس کو پہچان سکتا ہے. علامات سے اس کو پہچان سکتا ہے. اور بہت سی مرتبہ کئی سال تک پتہ نہیں چلتا کہ یہ چیز ہے. ظاہر میں ایک شخص خوب عبادتیں بھی کر رہا ہے،
نماز روزوں وغیرہ کا اہتمام بھی کر رہا ہے، اخلاق سے کے لحاظ سے بھی اچھا ہے، سب کچھ ہے، اس کو پتہ نہیں کہ اس کے اندر وہ بیماری کہیں پر ہے، لیکن جب اس کا وقت آتا ہے ایسے کہ اس کو کوئی موقع ہی نہیں ملا تھا ظاہر کرنے کا، جب موقع ملا تب وہ ظاہر ہوئی، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے، چونکہ پرانے واقعات سب ہمارے سامنے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے واقعات کے ذریعے سے بات واضح کر دی کہ دیکھ لو کہ ابلیس تھا، کتنا عبادت گزار تھا، جو عالم بھی، عابد بھی، علم بھی رکھتا تھا، عبادت میں بھی تھا، سب کچھ تھا۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول 4 عین تھے، 5واں نہیں تھا، کہ عالم تھا، عابد تھا، اور کیا تھا؟ عارف بھی تھا، معرفت بھی حاصل تھی، 3 عین تھے، چوتھا نہیں تھا۔ معرفت بھی تھی کہ جس وقت اللہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے جاؤ یہاں سے، فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، وہ دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے ایک چیز چاہیے۔ ایسے غصے کے موقع پر تو کوئی کسی سے نہیں مانگتا، اس کو پتا تھا اللہ تعالیٰ کا غصہ وہ ہمارے انسانوں والا غصہ نہیں ہے کہ غصے میں آ گیا تو کچھ نہیں دینا ہے، نہیں، ناراض ہوں گے تب بھی عطا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو بہرحال اس کو معرفت بھی حاصل تھی، لیکن عشق، اللہ کا عاشق نہیں تھا، محبت نہیں تھی، اس کے ظہور کا وقت نہیں آیا تھا، اس لیے کہ ابھی تک تو اس کو جو کرنا ہے، عبادت کرنی ہے وہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، ہر طرح اس کے ساتھ اچھا معاملہ ہو رہا ہے، لیکن جیسے ہی اس کو اس کے نفس کے خلاف ایک چیز کا حکم دیا گیا، اس کو کہا گیا کہ اچھا اب اپنے آپ کو ذرا جھکانا ہوگا، اللہ کے سامنے تو جھکا رہے ہو لیکن کسی اور کے سامنے بھی اللہ کے حکم سے جھکانا ہوگا کہ اسجدوا لآدم، آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ اس نے کہا اچھا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر، میں کیوں سجدہ کروں؟ بس یہاں پر ظاہر کرنے کا گویا کہ اتنے سالوں سے عبادت کر رہا تھا، لیکن وہ جو اندر کبر تھا وہ نظر نہیں آیا، اس لیے کہ اس کے ظاہر ہونے کا موقع نہیں آیا تھا۔ اب جب موقع آیا، اور یہی حال میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کے ساتھ، بہتوں کے ساتھ ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے، ہم سب کچھ کر رہے ہیں، اعمال بھی کر رہے ہیں، اور بہت سے ہوتے ہیں جن کے یہاں اچھا ٹھیک ہے ہم نے ذکر و اذکار بھی بہت کیے، لیکن یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے یہ بھی مجھے کہا، اچھا ٹھیک ہے میں یہ بھی کر رہا ہوں، یہ بھی کر رہا ہوں، اور زیادہ کر رہا ہوں جیسے صبح آیا تھا، لیکن یہی چیزیں انسان کے اندر ایک طرح سے احساس پیدا کر رہے ہیں کہ اچھا اب میں کچھ نیک بننے لگ گیا ہوں، اب میرے اندر بزرگی آنے لگ گئی ہے، اور اب لوگوں کو بھی میرا ذرا خیال رکھنا چاہیے، میرے ذرا عزت کرنی چاہیے، کہیں تھوڑی سی بھی مرضی کے خلاف بات آ گئی، اچھا اس نے مجھے یہ کیسے کہہ دیا۔ انبیاء کے واقعات سے اللہ تعالیٰ نے اس وقت سکھایا کہ دیکھو انبیاء کو کون سا مقام دیا گیا تھا، اور اس مقام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ اچھا تم ہماری حفاظت میں ہو، کوئی تمہیں کچھ نہیں کرے گا، یا یہ کہ اگر جو بھی ہوگا وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، آگے بڑھو اور اخیری غلبہ تمہیں حاصل ہوگا، جن سے یہ بھی وعدہ کیا گیا، لیکن اس کے باوجود مشکلات سے گزر رہے ہیں، ان کو طرح طرح کے طعنے بھی دیے جا رہے ہیں، مظلوم بھی، ان پر ظلم بھی ہو رہا ہے، کسی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ تو بیوقوف ہیں، کسی سے کہا جا رہا ہے انکا مجنون، کسی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ساحر ہیں، جادوگر ہیں، طرح طرح کی باتیں۔ یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکن رسول رب العالمین، وہ تھا کہ برداشت کہ نہیں، جو بھی کہہ دے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، مجھے تو وہ کام کرنا ہے جو میرے ذمہ ہے، مجھے وہ کام کرنا ہے جو میرے ذمہ ہے۔ ان کو پتہ نہیں ہے، اس وجہ سے وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ احد کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت زخمی ہیں، صحابہ بھی سوچ رہے تھے اچھا بد دعا کر دیں تو بس مسلمانوں کی فتح ہو گئی اور یہ کفار تباہ ہو جائیں گے، ختم ہو گئی بات، قصے ختم ہو جائے گا جنگوں کا، تو انتظار میں اب بد دعا ہوگی، اس لیے کہ اتنے سخت زخمی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے، زبان مبارک سے اگر نکلتے ہیں کلمات تو اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میرے قوم کی مغفرت فرما دے، یہ جانتے نہیں اس وجہ سے یہ کر رہے ہیں۔ وہاں بھی مغفرت، وہاں بھی رحمت کی دعا ہے۔ تو یہ تھا کہ جب اپنے نفس کے لیے کچھ نہیں کرنا، ظہور کا موقع آیا، ظاہر ہو گیا کہ نہیں، اپنے نفس کے لیے کچھ نہیں کر رہے تھے، جو کچھ تھا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہی کے لیے کر رہے تھے۔ تو بہرحال کبھی انسان کے اندر کوئی رذیلہ، کوئی بیماری بہت خفیہ ہوتی ہے، پوشیدہ ہوتی ہے، دبی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کے ظاہر کرنے کا موقع ہی نہیں آیا تھا۔ جب وقت آیا تب پتہ چلا اچھا اس کے اندر تو یہ بھرا ہوا تھا۔ صبح کے واقعات میں بھی ایک دوسرے کی باتیں آئی تھیں۔ بہرحال اسی وجہ سے چونکہ ایک خطرناک چیز بھی ہے، مخفی چیز بھی ہے، اس وجہ سے اس کی بڑی اہمیت بھی ہے، اور قرآن و حدیث میں اس بارے میں بڑی تاکید بھی آئی ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کئی حدیثیں ہیں، میں چند حدیثیں نقل کر دیتا ہوں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، بہت تاکید کے ساتھ کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا،
مثقال حبۃ من خردل من کبر، کبر میں سے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کبر ہوگا جنت میں نہیں جائے گا۔ تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہی رکھا ہے، مرنے سے پہلے پہلے اس کی صفائی کر لے انسان۔ اصل اصول تو اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے، مرنے سے پہلے پہلے اس کی صفائی کر لے، نہیں ہوا تو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے یا مرنے سے پہلے پہلے توبہ ہے، یا مرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو اصول رکھا ہے وہ تو یہ رکھا ہے کہ وہاں کی سزا ہے، اس سے صفائی ہوگی پھر جنت میں جانے کے قابل بنیں گے۔ گندگی کے ساتھ انسان جنت میں نہیں جا سکتا، تو اس کی صفائی یا دنیا میں انسان کر لے یا آخرت میں کرے، لیکن بہرحال صفائی اصول تو یہ ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا معاملہ کچھ اور ہے، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو معاملہ کر لے وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ، اصول اللہ تعالیٰ نے طے فرمایا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بیان فرما دیا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے صحابی نے پوچھا اور کبر کے بارے میں معلوم کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا لباس پہننا، اچھے کپڑے پہننا اور یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ کبر نہیں ہے۔ کبر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بڑی علامتیں کبر کی بیان فرمائی۔ کبر کی تعریف اور حقیقت مقصد نہیں اس حدیث میں، یہ فرمایا کہ الکبر بطر الحق وغمط الناس، دو علامتیں ہیں جن سے انسان اپنے بارے میں یہ پہچان سکتا ہے کہ میرے اندر کبر ہے یا نہیں۔ ایک فرمایا کہ جب کوئی حق بات ہمیں کہتا ہے تو ہم اسے قبول کر لیتے ہیں آسانی سے، یا ضد پہ آ جاتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ ہماری چاہے دنیاوی معاملات میں ہو چاہے دینی معاملات میں ہو، ہمیں کسی نے کوئی بات کہی اور انسان کو عادت کے طور پر یہ ہوتا ہے کہ نہیں میری رائے کے مقابلے میں آ جائے، پہلے تو اپنی رائے کو ذرا قوت سے سمجھاؤں۔ یہ بچپن سے انسان میں ایک چیز ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کا علاج کرنا پڑتا ہے۔ جب علاج نہیں کیا تو وہ درخت جس کو کہتے ہیں نا، درخت جب پرانا ہوتا ہے تو اس کی جڑیں مضبوط ہوتی چلی جاتی ہیں، اب اس کو نکالنا ذرا مشکل ہو گیا۔ جیسے ہی ذرا بڑے ہوئے اس کے بعد ابھی تک علاج نہیں کیا، جتنی عمر بڑھتی رہی اس کے لحاظ سے وہ درخت کی جڑیں مضبوط ہوتی جاتی ہیں، اب اس کو نکالنا اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہی ہے کہ اپنی بات پر جمے رہنا، جس کو خود رائے کہہ سکتے ہیں، لیکن خود رائے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اچھا سامنے والے نے کوئی رائے دی تو برا لگ جاتا ہے کہ اچھا اس نے میرے رائے کے خلاف رائے کیسے دے دی، اس نے میری رائے کو غلط کیسے کہہ دیا، لوگ کیا کہیں گے، میری رائے تھی اور اس کی رائے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رائے دے رہے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، یا رسول اللہ ایسا نہ کیجیے، ایسا کر لیجیے۔ ہاں ٹھیک ہے ایسا کر لیتے ہیں۔ وہاں نفس تھا ہی نہیں، وہاں نفس تھا نہیں، ٹھیک ہے آپ حضرات کو اس میں سہولت ہے ایسا کر لیتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ پر وحی کا نزول ہے، لیکن اپنی رائے سے کوئی بات فرمائی۔ صحابہ کی سہولت کے لیے عمر رضی اللہ عنہ ایک سفر کا موقع تھا اور صحابہ نے آ کر سوال کیا کہ یا رسول اللہ بھوک وغیرہ کی حالت ہے تو ہم اونٹ ذبح کر لیں، اونٹ نہار کر لیں، گوشت وغیرہ کی سہولت ہو جائے گی، مل کے کھا لیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے کر لو۔ عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ اگر اونٹوں کو نہار کرنا شروع کر دیا تو سواری میں مشکل ہو جائے گی، آگے سفر مشکل ہوگا، یا رسول اللہ ایسے منع فرما دیں۔ ایسا ایک اور مشورہ دیا۔ مشورہ کیا دیا کہ یا رسول اللہ ایسا کرتے ہیں کہ سب کے پاس جو بھی ہے کھانے پینے کا وہ سب جمع کر لیتے ہیں ایک دسترخوان پہ، اور آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، دسترخوان پہ جمع کر دیتے ہیں، تھوڑا 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 جس کے پاس بھی ہوگا سب ایک جگہ جمع ہو جائے گا، آپ دعا فرما دیں انشاءاللہ سے برکت ہو جائے گی، سب کے لیے کافی ہوگا۔ ہاں ٹھیک ہے ایسا کر لیتے ہیں۔ وہ مشورہ تھا، اس پر بھی ہاں کہہ دیا۔ یہ مشورہ تھا لین الجانب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں لین الجانب، اس نے یہ کہا ایسا کہ ٹھیک ہے ایسا کر لو، ہاں شریعت کے خلاف نہ ہو، اگر آپ لوگوں کو اچھا ٹھیک ہے ایسا کر لیتے ہیں، ایسا اچھا ٹھیک ہے ایسا کر لیتے ہیں۔ لین الجانب، جب انسان میں بڑائی ہوتی ہے نا تو پھر تو ہوتا ہے انا ولا غیری، بس میں نے کہہ دیا، بس میرے حکم کے آگے کسی کا حکم نہیں چل سکتا، میں نے یہ فیصلہ کر دیا، اور کون ہوتا ہے رائے دینے والا، مشورہ کرنا، یہی ہوتا ہے۔ دنیا کا نظام اسی طرح چل رہا ہے، میں نے کہہ دیا بس۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں یہ بات بالکل نہیں ملے گی، انبیاء کے مزاج میں یہ بات نہیں ملے گی۔ بنیاد اس کی کہاں ہوتی ہے؟ کبر پر ہوتی ہے، کبر پر ہوتی ہے کہ انسان کے اندر جب بڑائی ہے اس کے علامات میں یہ چیز نظر آ جاتی ہے۔ اپنے بارے میں انسان یہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بڑی علامتیں بیان فرمائی، ایک تو کہ اپنی بات پر جمے رہنا، دوسرے کی بات کو قبول نہ کرنا، اپنی غلطی نہ ماننا۔ کم از کم انسان پہلے درجے میں سننے کے لیے تو تیار ہو کہ ہاں سامنے والا کیا کہنا چاہ رہا ہے، ہاں ٹھیک ہے اچھا نہیں ٹھیک ہے میرے اندر یہ چیز آپ مجھے سمجھا دیں کہ کس طرح ہے، ٹھیک ہے میں اس کو ٹھیک کر لیتا ہوں، آسان سی بات ہے، مسئلہ حل ہو جائے گا اگر دنیا میں حل کرنا چاہے انسان۔ لیکن یہ انسان کے اندر جو بڑائی ہوتی ہے وہ اس کو روکتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کبر کے جو اسباب بیان فرمائے ہیں ان میں
اسباب جمع فرمائے انہوں نے، ان میں سے جو اہم سبب بیان فرمایا علم۔ علم، حالانکہ علم کو ہم کتنی بڑی نعمت سمجھتے ہیں، اس کے فضائل ہیں قرآن میں، حدیث میں، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، سب فضائل ہیں، اس لیے کہ وہ بہت بڑی چیز ہے۔ لیکن وہ چیز انسان کو اگر خشیت کے ساتھ نہ ہو، تعلق مع اللہ کے ساتھ نہ ہو، اب اس کا احساس ہو گیا کہ میں عالم ہوں، میرے اندر علم ہے اور دوسروں کے اندر جہالت ہے، بس اس کا کام خراب ہو گیا۔ تو علم کبر کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہے، اور دوسرا سبب عمل ہے۔ یہ دو چیزیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو اصل ہے، علم اور عمل، لیکن یہ دونوں علم اور عمل یہ ایسی چیزیں ہیں کہ بہت فضیلت کی چیزیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خشیت اللہ تعالیٰ کی نہ ہو، تعلق مع اللہ نہ ہو، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء والی صفت نہ ہو، تو پھر ساتھ ساتھ یہی علم انسان کے لیے انتہائی وبال کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ احادیث سب کے سامنے ہیں، سب سے پہلے ایک عالم کو لایا جائے گا، غازی کو لایا جائے گا وغیرہ۔ تو بہرحال یہ علم بھی تکبر کے کبر کے اسباب میں سے ہے، عمل بھی کبر کے اسباب میں سے۔ عمل زیادہ کر لیا، ہضم نہیں ہوا، اس کو کہتے ہیں کھانا زیادہ کھا لیا، ہضم نہیں ہوا تو دست ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح انسان نے عمل کر لیا اور عمل کی اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں تھی، کبر کا ذریعہ بن گیا، کسی کی رہنمائی کے بغیر کر رہا تھا، کبر کا ذریعہ بن گیا، اس کے لیے تباہی کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو علم بھی ہے، عمل بھی ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ چیزیں ہیں جو عام طور پر ہمارے طبقے میں پیش آتی ہیں۔ کبھی کبھی انسان بہت اچھے کام کرتا ہے اور اچھے اعمال کرتا ہے، اچھے لوگوں سے تعلق رکھتا ہے، یہی چیز انسان کے لیے کبر کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یعنی ایسی چیز ہے کہ کہاں سے شیطان آ کر حملہ کرتا ہے انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہمارے حضرت عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جب وہ بیعت ہونے کے لیے تشریف لے گئے تھے حضرت عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، انہوں نے فرمایا میرے شیخ حیات ہیں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، وہاں چلے جاؤ، کہ دل تو یہی ہے، وہ بہت اونچی جگہ ہے، میرا دل تو یہی ہے۔ مفہوم بتا رہا ہوں، الفاظ تو خیر ان کے جو بھی تھے۔ بہرحال پھر بھی حضرت کے حکم سے وہاں گئے، گنگو حاضری تھی، حکم تھا تو جو شیخ نے کہا وہ کر لیا، وہاں حاضری تھی، واپس آئے، بیعت تو یہی ہونا ہے۔ پھر اس کے بعد ایسے تھے کہ بس گویا وہیں کے ہو کر رہ گئے، رائے پوری تو نہیں تھے لیکن رائے پوری ہی کہلاتے ہیں، وہیں کے ہو کر رہ گئے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہیں آ گئے اور یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ اور پھر حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں یہ بھی لکھا ہے، حضرت عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ جب دوسرے مشائخ کا تذکرہ ہوتا تھا، ظاہر ہے حضرت عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو ان سے زیادہ کون جانتا ہوگا، لیکن وہ فرماتے تھے کہ میں اپنے شیخ کا بھی زیادہ تذکرہ اسی لیے نہیں کرتا کہ اس میں بھی اپنے عجب اور کبر کی بو آتی ہے۔ اپنے شیخ کی تعریف بھی، حالانکہ اپنے شیخ کی تعریف تو انسان اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے، لیکن ان کے یہاں یہ تواضع کی انتہا تھی، ایسی تواضع کہ فرماتے میں اپنے شیخ کی زیادہ تعریف کروں تو ایسا محسوس ہوتا ہے میرے شیخ ایسے تھے نا تو اچھا میں، پھر بھی میں آ جاتا ہے، اس میں کو بھی نکال دیا تھا، مطلب اپنے شیخ کی بھی تعریف نہیں کرتا میں زیادہ، ورنہ ہمارے شیخ تو بہت اونچے تھے اور واقعتاً تھے، حضرت عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ خیر یہ عجیب ہی سلسلہ ہے، عجیب ہی سلسلہ ہے، رائے پوری سلسلہ بھی ایک عجیب ہی ہے، ہر سلسلے کی اپنی کچھ خصوصیات ہیں، وہاں کی بھی کچھ خصوصیات ہیں۔ خیر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامت بیان فرمائی، ایک علامت ہے کہ انسان وہی خود رائی، ضد اور اپنی بات کو آگے، یعنی دوسرے کی بات ماننے کی بجائے اپنی بات ہی کو اصل سمجھنا اور دوسری کو غلط سمجھنا، اپنی رائے پر جمے رہنا، ضد، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ایک علامت ہے۔ دوسری علامت اس میں یہ ہے کہ غمط الناس، کہ دوسروں کی تحقیر، کسی کو اپنے سے کم درجے کا سمجھنا، کسی کے عمل کو برا سمجھنا الگ بات ہے، جو چیز بری ہے وہ تو بری ہے، اس کو برا سمجھا جائے، لیکن کسی کو چاہے جو بھی ہو، جس حال میں ہو، لیکن اس شخص کو برا سمجھنا کہ دیکھو یہ کیسا ہے اور میں کیسا ہوں، کسی شخص کو برا سمجھنا یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بحسب امرئ من الشر، کسی شخص کے برا ہونے کے لیے چاہے جتنی عبادت کرتا ہو، بحسب امرئ من الشر، کسی شخص کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ یحقر اخاہ المسلم، کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، کسی کی تحقیر کہ اچھا اس کی کیا حیثیت ہے، بے حیثیت شخص ہے، جو تو کسی کے ذہن میں یہ چیز آ بھی جائے، چاہے وہ زبان پر اس کو نہیں لاتا، سمجھ لے کہ اچھا مجھے کسی علاج کی ضرورت ہے، اندر کوئی جڑ ہے، برائی ہے، جو گندگی ہے تو سب کے اندر، لیکن کم زیادہ کہ وہ مقدار کے لحاظ سے، لیکن یہ اگر علامت کسی کے اندر ظاہر ہو جائے پہلی یا دوسری، اس کا مطلب ہے کہ سخت علاج کی ضرورت ہے، ورنہ انسان کے لیے تباہی ہے۔ ایک حدیث میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ، تم میں سب سے زیادہ مجھے جو محبوب اور پسندیدہ ہیں اور قیامت کے روز سب سے زیادہ مجھ سے قریب رہنے والے جو لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ احاسنکم اخلاقا، جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ یہ ایک مستقل عنوان ہے، لیکن بہرحال اس حدیث کا مفہوم سمجھ میں آ جائے اس لیے بتا رہا ہوں کہ اخلاق اصل کے لحاظ سے دل کی حالت کو کہا جاتا ہے۔ دل کی حالت جس کی اچھی ہو، پھر اس کا ظاہر جو ہے نا، ظاہر میں ہمیں نظر آتا ہے کتنے تواضع سے پیش آ رہا ہے، کتنے لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آ رہا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کر رہا ہے، یہ سب اصل دل کی حالت اچھی تھی تبھی تو ظاہر میں یہ سب ظاہر ہو رہا ہے۔ تو اصل اخلاق جو ہے اس کا تعلق باطن اور دل سے ہے، لیکن اس کا ظہور ہوتا ہے انسان کے اعمال سے۔ اب کسی سے اچھی طرح بات کرنا، مسکرا کر بات کرنا، اس کا مطلب ہے کہ دل کی حالت اچھی ہے تبھی تو وہ ظاہر میں اتنا اچھا بن رہا ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی ریاکاری بھی ہوتا ہے، نفاق بھی ہوتا ہے، لیکن دل کی حالت اچھی ہے تو اس کا ظہور ہوگا انسان کے اعمال پہ۔ ہم بہت سی مرتبہ اس ظاہر ہی کو اخلاق کہہ دیتے ہیں اور ایسا بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل اخلاق جو ہے وہ تو دل کی حالت ہے۔ اور جب دل کی حالت اچھی نہیں، بڑائی ہے، کبر ہے، تو انسان سے اندر وہی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ کبھی اس کا ظہور ہوتا ہے جیسے میں نے بتایا، اور کبھی ظہور نہیں ہوتا۔ لیکن اصل اخلاق جب حدیث میں آتا ہے، احادیث میں جب اخلاق کا ذکر ملتا ہے، قرآن کریم میں جب ذکر ملتا ہے، اس سے مراد اصل دل کی حالت ہے کہ دل میں انسان کے اندر تواضع ہے یا کبر ہے، انسان کے اندر خود پسندی اور عجب ہے یا نہیں ہے۔ یہ چیزیں انسان کے دل کی حالت ہے، اس کو اخلاق کہا جاتا ہے۔ اسی بنیاد پر انسان لوگوں کے ساتھ ظاہراً معاملات کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من احبکم الی، سب سے زیادہ محبوب جو مجھے ہیں اور سب سے زیادہ قیامت کے دن مجھ سے جو قریب ہوں گے وہ ہیں احاسنکم اخلاقا، جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم میں سب سے زیادہ مجھے جو مبغوض اور ناپسندیدہ ہیں قیامت کے دن جو سب سے زیادہ مجھ سے دور ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ وہ ہوں گے الثرثارون والمتشدقون والمتفرقون۔ تین الفاظ آپ نے استعمال فرمائے۔ شراح نے اس کی جو توضیح کی ہے میں آسان لفظوں میں ایک تشریح کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین الفاظ استعمال فرمائے۔ ایک تو فرمایا جو بہت زیادہ الثرثارون، بہت زیادہ بات کرنے والا۔ انسان جب بہت زیادہ باتیں کرتا ہے تو ظاہر ہے کسی کے لیے تکلیف کا باعث بھی بن جائے گا، کبھی غلط باتیں بھی کہہ دیتا ہے، کبھی اب اس کو عادت ہے کہ کوئی مذاق کرنا ہے، ہر موقع ہو یا نہ ہو، بے موقع مذاق کر دینا، کبھی دین کی باتوں کا بھی مذاق آ جاتا ہے، کبھی کسی کے دل پہ بھی کوئی بات لگ جاتی ہے۔ بہرحال یہ کثرت کلام جو ہے یہ انسان کو، ظاہر ہے کثرت کلام میں غلطیاں تو ہوتی ہی ہوتی ہیں، تو بہرحال اس کی وجہ سے انسان بہت سی مرتبہ ہلاکت میں پڑ جاتا ہے۔ ایسے الفاظ زبان سے کہہ دیتا ہے جو کسی کے دل دکھانے کے ذریعہ یا واقعتاً اس کے لیے ایمان سے خارج ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ابھی ہوتا ہے انسان مذاق میں پتہ نہیں کیا کہہ دیتا ہے، آخرت کی کوئی بات کہہ دی، قرآن کی کوئی بات کہہ دی، بس ہنسانے کے لیے۔ تو زیادہ کلام انسان کے لیے تباہی ہے۔ ایک تو فرمایا کہ زیادہ کلام کرنے والے، دوسرا وہ لوگ جو موقع کے لحاظ سے کلام کرنے کے بجائے نہیں، کس موقع پر کیا کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے، کوئی بڑا ہے چھوٹا ہے، جو منہ میں آیا کہہ دیا، کسی بڑے کے سامنے بھی یہ نہیں دیکھا کہ وہ بڑا ہے تو اچھا اس کا ذرا خیال رکھے، اس کی عمر کے تقاضے سے اس کا خیال رکھتے ہوئے بات کی جائے، موقع محل کے بغیر سے جو منہ میں آیا کہہ دیا، یہ بھی اس میں شامل ہے جن پر سخت وعید ہے۔ اور تیسرا فرمایا المتفیہقون، جو متکبر ہیں، بڑائی کرنے والے متکبر ہیں۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، اصل تو میرا مقصد یہ بتانا تھا کہ قیامت کے روز بھی ان لوگوں کے لیے دنیا میں تو ذلت ہوتی ہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے کوئی نہ کوئی پکڑ آتی ہے عموماً، لیکن آخرت میں بھی ان کے لیے یہ ہے کہ ابعدکم منی، اگر اعمال صالحہ بھی کیے تھے، نیک اعمال بھی کیے تھے، تب بھی قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا، ایک تو مجھے مبغوض ہیں، دوسرا ہے کہ مجھ سے سب سے زیادہ دور ہوں گے۔ کتنی یہی ایک حدیث دیکھ لیں تو بہت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے نفرت کریں اور قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کا ذریعہ جو عمل بن جائے اس سے زیادہ برا اور کیا ہوگا۔ بہرحال احادیث تو بہت ہیں، ہمارے لیے تو ان باتوں کو سمجھنے کے لیے کہ یہ کبر کیا ہے، کہاں انسان اپنے کبر کو پہچانے، وہ یہ ہے کہ علامات سے ہم اس کو پہچانیں اور واقعات کے ذریعے سے کبھی ہمیں اس میں رہنمائی ملتی ہے، سبق ملتا ہے۔ ہم اگر دیکھیں ہمارے اسلاف کے واقعات، جیسے میں نے بتایا حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ اچھا ان حضرات کی سوچ کیسی ہوتی تھی،
کہاں کہاں تک سوچتے تھے کہ اچھا یہ چیز بھی کہیں کبر کا ذریعہ اور عجب کا ذریعہ نہ بن جائے۔ تو بہرحال ان واقعات میں ہم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں دیکھیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں دیکھیں، جن کی اگر دیکھا جائے تو مسلمان ایک عقیدت کے لحاظ سے بھی، لیکن جو غیر مسلم ہیں انہوں نے بھی اقرار کیا کہ دنیا میں بڑی حکومت کرنے والے اور انصاف کی اگر مثالیں چاہیے تو ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کی مثالیں سامنے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی حکومت اور بادشاہت، وقت تو ان کو کم ملا تھا، لیکن ان کے اس خلافت کے دور میں جو ان کو آپ صلی اللہ علیہ، ان کو امیر المؤمنین بھی نہیں کہا جاتا تھا، ان کو خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بھی بڑا خطاب ہے، اس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور سے پھر امیر المؤمنین کا سلسلہ شروع ہوا، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باوجود ہے کہ وہ خلیفۃ المسلمین ہیں، خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واقعات میں آتا ہے، تاریخی واقعہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ صبح کے وقت کہیں جاتے ہیں اور پھر کچھ دیر کے بعد واپس آتے ہیں۔ میں نے سوچا پتہ نہیں کہاں جاتے ہوں گے، کیا ہوتا ہے، چلو میں بھی ذرا دیکھوں تو صحیح کہاں جا رہے ہیں۔ کچھ عرصے تک تو دیکھتے رہے، پھر دیکھا تو اچھا ایک مرتبہ کا، اچھا ٹھیک ہے، چپکے سے پیچھے چلے گئے، دیکھا کہ ایک بڑھیا کے مکان، ایک بڑھیا تھی، ان کے مکان میں گئے، تھوڑی دیر اندر گئے، پھر واپس آ گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اچھا میں دیکھتا تو ہوں کہ کیا ہو رہا ہے سلسلہ۔ وہ جب چلے گئے تو جا کر بڑھیا سے معلوم کیا کہ یہ ابھی آپ کے پاس کون آیا تھا؟ کہا کوئی آیا تھا، وہ یہ کچھ کام کر کے وہ چلے جاتے ہیں۔ اچھا کیا کرتے ہیں؟ یہ کرتے ہیں، ذہن پہ رکھ لیا انہوں نے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا جو کام وہ کرتے تھے مجھے کرنے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے، جو کام وہ کرتے تھے وہ جاری رکھنے ہیں سلسلہ، ان کے جانے سے کسی کو تکلیف نہ ہو، لیکن وہ تو کیا کیا کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب اتنی بڑی حکومت ان کی، اتنی بڑی بادشاہت، کہاں کہاں تک ان کے فوجیں اور کیا کیا انتظامات اور کتنی ذمہ داریاں، لیکن منظم طریقے سے تمام کام چلتے رہتے تھے۔ اور اس زمانے میں جو نظام بنا ہے، یہ چائلڈ بینیفٹ کا سسٹم بھی اس زمانے سے چل رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بچوں کا، بڑوں کا، تمام کا وظیفہ جاری ہوتا تھا، وہ بھی واقعہ مشہور ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کچھ دن پہلے ہی تذکرہ آیا تھا اس کا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رات کو وہ دیکھنے جایا کرتے تھے، لوگوں کے حالات معلوم کرنے جایا کرتے تھے۔ کسی نے پہچان لے تو پہچان لے، نہیں پہچانا تو وہ کوشش یہ ہوتی تھی کوئی نہ پہچانے تاکہ حالات معلوم کر سکیں۔ رات کو جا رہے ہیں، ایک جگہ سے گزرے، بچہ رو رہا ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہے، کوئی بچہ رو رہا ہے۔ اس کی ماں سے کہا کہ اس کو ذرا خاموش کرو، دیکھو کیا اس کو تکلیف ہے، کیا ہے، اس کو دے دو۔ تو خیر وہاں سے گزر گئے، پھر دوبارہ وہاں سے گزر ہوا، دیکھا پھر بچہ رو رہا ہے، کہا کیا بات ہے، پہلے بھی رو رہا تھا، ہاں ٹھیک ہے، پھر واپس اس نے ماں نے ہاں کہہ دیا، یہ پھر چلے گئے، قریب میں تھے، پھر دوبارہ وہاں سے گزر ہوا، پھر دیکھا بچہ رو رہا ہے، تو پھر اس سے پوچھا اور اس کو تنبیہ کی، کیا بات ہے، اتنی مرتبہ میں نے کہا اور بچہ روتے جا رہا ہے اور ماں ہو اس کا خیال نہیں رکھتی، رو رہا ہے، کیا بات ہے، کیا وجہ پیش آئی؟ کہا وہ پہچانی نہیں کہ یہ کون ہے جس سے بات کر رہی ہوں، لیکن بہرحال ایک چہرے پر رعب تو ہوتا ہی ہے، تو یہ نہیں کہا کہ اچھا جاؤ اپنا کام کرو، بلکہ اس نے جواب دے دیا، کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ اس بچے کا میں دودھ چھڑا رہی ہوں، اس وجہ سے رو رہا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا بچہ تو چھوٹا ہے، اتنے چھوٹے بچے کا دودھ چھڑانے کی بھی کیا ضرورت ہے، 2 سال تک تو دودھ پلایا جاتا ہے، ابھی سے اتنے جلدی کیوں؟ ٹھیک ہے 1-1.5 سال کے بعد چھڑا دیں، ابھی تو بہت چھوٹا ہے۔ کیا کہ اصل بات یہ ہے کہ امیر المؤمنین کی طرف سے یہ اعلان ہوا ہے کہ جب بچہ دودھ پینا چھوڑ دے اس کے بعد بیت المال سے اس کو وظیفہ ملنا شروع ہوگا۔ اس زمانے کا چائلڈ بینیفٹ شروع ہوگا کب؟ دودھ چھڑانے سے، کہ دودھ پی رہا ہے تو اس کا خرچہ ہی نہیں ہے، جب خرچہ اس کا شروع ہوگا تو اس کے بعد پھر ہم دینا شروع کریں گے۔ یہ ذہن میں بات تھی۔ اللہ تعالیٰ جن سے کام لیتے ہیں تو ان سے یہ بھی دکھا دیتے ہیں اس میں نقصانات کیا ہوتے ہیں، ظاہر فرما دیتے ہیں تاکہ آگے انسان اس کام سے بچ جائے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سن کر اتنا روئے کہ رات بھی ان کے رونے میں گزری ہے اور فجر کی نماز میں بھی روتے رہے۔ فرمایا کہ پتہ نہیں ہمارے اس فیصلے کی وجہ سے کتنے مسلمان بچوں کو ہم نے ضائع کر دیا، کتنی ماؤں نے اپنے بچوں کا دودھ اتنا جلدی چھڑا دیا ہوگا کہ اچھا یہ میرے غلط فیصلے کی وجہ سے، اپنا تو نہیں تھا، صحابہ کے مشورے سے ہی ہوا تھا، لیکن یہ چیز سامنے نہیں آئی تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔
اس کے بعد فیصلہ فرمایا بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ شروع کر دیا جائے گا بیت المال سے، دودھ چھڑانے کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال یہ عمر رضی اللہ عنہ ایک ایک جگہ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ تشریف لے گئے اپنے خادم، آزاد کردہ غلام تھے اسلم رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ، اور دیکھا کہ وہی اسی طرح بچے رو رہے ہیں۔ پوچھا کیا بات ہے؟ چولہے پر آگ بھی جل رہی ہے اور جیسے کھانا پک رہا ہو، ہانڈی رکھی ہوئی ہے، کیا بات ہے؟ کہا کہ بس ویسے آگ جلائی ہوئی ہے، چولہا جلایا ہوا ہے بچوں کو خوش کرنے کے لیے، کھانے کا کچھ نہیں ہے، بھوکے ہیں، اس وجہ سے رو رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے اور جلدی سے گئے، کھانے وغیرہ کا انتظام کیا، بیت المال سے لا کر دیا، بلکہ خود جا کر آگ جلائی۔ اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا چونکہ ڈاری ان کی گھنی تھی، فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ چونکہ آگ جلا رہے تھے تو ان کی ڈاری سے بھی دھوئیں کے آثار نکل رہے تھے، دھوئیں نکل رہے تھے، اس طرح وہ آگ جلا رہے تھے۔ کھانا پک گیا، بچوں نے کھایا، فرمایا ہاں اب مجھے تسلی ہوئی، جن بچوں کو میں نے روتے ہوئے دیکھا تھا ان کو میں ہنستے ہوئے دیکھنا چاہ رہا تھا۔ یہ اب ہم سوچیں، کوئی بہت بڑا بزرگ، کوئی بہت بڑا ولی اللہ، ہمارے تصور جو ہے نا اسلام اور اس بزرگی کے بارے میں کہ نہیں وہ ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے، اس لیے کہ ہم نے شاید کچھ بڑی عمروں میں دیکھا ہوگا یا ان کے حالات پڑے ہیں تو ان عمروں میں جا کر جب ان کے عمر کے وہ آخری حصہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے ہمارے مشائخ فرمایا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہماری بڑھاپے کو دیکھا وہ ناکام، جنہوں نے ہماری جوانی کو دیکھا وہ کامیاب۔ جوانی میں انہوں نے جو مجاہدے کیے تھے تو ان حضرات کی تو یہ قوت کا زمانہ تھا، اب وہ خود آگ بھی جلا رہے ہیں، خدمت بھی کر رہے ہیں، اونٹ بھی لا رہے ہیں، کھانا بھی دے رہے ہیں، ان تک پہنچا رہے ہیں، یہ سب کام، اور ہیں کون؟ اولیاء کے اولیاء عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے، وہ مقام ان کو حاصل ہے۔ اولیاء میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بعد بالاتفاق بالاجماع دوسرا مقام ان کو حاصل ہے، ان کے بعد کا مقام ہے۔ لیکن بہرحال یہ سب کام یہ ہے کہ جہاں انسان کو کہیں کوئی ضرورت پیش آ گئی تو وہاں پیچھے نہیں ہٹنا۔ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سبق پڑھا رہے تھے، بارش شروع ہو گئی، واقعہ مشہور ہے، بارش شروع ہو گئی، طلباء کو تو ظاہر کتابیں سنبھالنی تھی، کتابیں خراب ہو جاتی ہیں، وہ ابھی بھی کوئی گنگوہ جائے تو وہاں گنگوہ میں ایک تو بند حصہ ہے، ایک ہے باہر جو کھلی جگہ بنی ہوئی ہے، تو کبھی کبھی باہر جو سہدری والا حصہ ہے وہ باہر والا ذرا اونچا حصہ بنا ہوا ہے، تو باہر جو حصہ ہے وہ چبوترے کی طرح بنا ہوا ہے، ذرا اونچا بنا ہوا ہے، لیکن اس پہ چھت بھی نہیں، دیواریں بھی نہیں، تو بہت سی مرتبہ سبق وہاں ہوا کرتا تھا باہر، اور موسم کے لحاظ سے بہت سی مرتبہ سبق باہر ہوتا تھا، کبھی اندر ہوتا تھا۔ تو بارش شروع ہو گئی، کتابیں وغیرہ طلباء نے کتابیں اٹھائیں اور لے کر اندر جانے لگے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کتاب کسی نے لے لی ہوگی، تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا طلباء اپنی کتابیں سنبھال رہے ہیں، انہوں نے رومال لیا، سب جوتے طلباء کے اپنے رومال میں ڈالے اور اٹھا کر وہ لے گئے۔ یعنی یہ بھی نہیں ہے جیسے کوئی صاحب پوچھ رہے تھے کہ یہ جو صبح کی تعلیم میں آیا تھا کہ اپنے طور سے علاج نہیں، ٹھیک ہے انسان مستقل یہ کام میں نہ لگ جائے کہ اچھا مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہے اور جوتے ٹھیک کر رہا ہے، وہ تو پھر انسان کے لیے ایک شہرت کا ذریعہ بن جاتا ہے، لیکن کہیں دیکھ لے کہ اچھے جوتے رکھے ہوئے ہیں تو یہ بھی نہیں کہ اچھا میں کیوں اٹھاؤں اور میں کسی کے جوتے کو ہاتھ لگاؤں اوپر، یہ تو یعنی یہ چیز اگر ہے اس کا مطلب ہے کہ اندر کچھ بھرا ہوا ہے، کہیں پر کوئی برائی آ رہی ہے، کہیں جوتے اٹھانے کا موقع آ گیا وہ بھی کر لیا، کہیں اگر کہیں گند دیکھا اور وہ اٹھا لیا وہ بھی کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادنا ایمان کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصلتیں بیان فرمائی کہ یہ مختلف ایمان کی خصلتیں ہیں، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ یہ بھی ہے کہ راستے میں کوئی گند تکلیف دہ چیز وغیرہ ہے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو سکتی ہے اس کو انسان ہٹا لے۔ اور بادشاہ نے اس کی جو معنی کیے بڑے اچھے کیے، ادناہا کے معنی فرمایا کہ ادنا دنو سے قرب کے معنی میں ہے کہ اقربها عند اللہ، اللہ کے یہاں بہت زیادہ قرب کا ذریعہ ہے کہ انسان راستے سے گند اور تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا لے۔ اور یعنی مطلب یہ ہے کہ انسان باہر چل رہا ہے، کوئی کچرا رکھا ہوا ہے، انسان سوچے میں کیوں اٹھاؤں، میں نے تو پھینکا نہیں ہے، اس کے بجائے یہ سوچے کہ نہیں اللہ کے یہاں یہ کام اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اقربها عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ یہ انسان اس طرح کی چیزیں کرنے میں اگر عار محسوس نہیں کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ حالت بہتر ہے۔ یہ تو نہیں اپنے بارے میں فیصلہ کر لیں لیکن حالت کم از کم بہتر ہے، لیکن اگر ان چیزوں میں انسان عار محسوس کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ علاج کی سخت ضرورت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، واقعات چلتے رہیں گے، سلسلہ خاص وقت بھی کافی ہو گیا۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تو مشہور ہی ہے، عجیب عجیب واقعات ہیں حضرات کے، عجیب عجیب واقعات ہیں۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کہ ان سے وہ
جو اہل علم ہیں وہ جانتے ہیں، در المختار کے شروع میں مقدمے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ان سے کسی نے سوال کیا بما بلغت ما بلغت، آپ جو پہنچے جس مقام پر کس بنی کیسے پہنچے، کوئی خاص چیز ہے؟ اب انہوں نے تواضع سے کام نہیں لیا کہ اچھا نہیں میں تو کہیں پہنچے نہیں، اللہ نے جو شہرت، جو عزت جو آپ کو دیا ہے اور آپ کی جو مقبولیت جو ظاہری ہے وہ تو ہے، تو اس کے کوئی خاص اسباب آپ کے ذہن میں ہیں؟ فرمایا کہ کیا پوچھنے والے نے یہ سوال کیا تھا کہ بما بلغت ما بلغت، جس مقام پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے پہنچایا ہے یہ کس بنا پر؟ ظاہر ہے آخرت کا فیصلہ تو کوئی نہیں کر سکتا، لیکن دنیا میں جو مقام دیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو فرمایا کہ ما انکرت عن الافادہ، دوسرا فرمایا مستنکفت عن الاستفادہ۔ مختصر کلام، سب کچھ آ گیا۔ فرمایا کہ دیکھو جب کسی کو فائدہ پہنچانے کا موقع آیا، کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا، کسی نے کوئی دینی بات معلوم کرنی چاہیے، کسی کو کوئی ضرورت پیش آ گئی، میں نے کبھی بھی انکار نہیں کیا۔ ما انکرت عن الافادہ، مجھے یہ معلوم ہے اچھا کوئی مجھ سے مدد حاصل کرنا چاہ رہا ہے کسی چیز میں، ہاں ٹھیک ہے میں کر سکتا ہوں، میں اس کے ساتھ دے دوں گا۔ ما انکرت عن الافادہ، کسی کو فائدہ پہنچانے میں میں نے کبھی انکار نہیں کیا۔ اور وقت بے وقت لوگ آ جاتے تھے سوال کرنے، اس پر بھی مستقل عجیب عجیب واقعات ہیں۔ وقت بے وقت لوگ آ جاتے تھے، امتحان لینے کے لیے لوگ آتے تھے کہ صبر کتنا ہے، چلو ان کے امتحان لیتے ہیں، اور وہ پوری طرح صبر کامیاب رہے۔ ما انکرت عن الافادہ۔ اور دوسری بات کہ فرمایا کہ کبھی دوسرے سے فائدہ اٹھانے میں نے کبھی ہار محسوس نہیں کی، جو ہمارا عنوان ہے کبر، بے نفسی جس کو کہتے ہیں، کبر کے کوئی شائبہ نہیں تھا کہ جب کسی سے فائدہ اٹھانا تھا تو یہ نہیں کہ میں اس مقام پر ہوتے ہوئے کسی سے میں فائدہ اٹھاؤں، کسی سے مسئلہ معلوم کروں یا کسی کے سامنے میں بیٹھوں۔ ما انکرت عن الاستفادہ، کسی سے فائدہ اٹھانے میں کبھی میں نے عار محسوس نہیں کی۔ بہرحال واقعات کا سلسلہ تو عجیب ہی ہے، اور یہ ہمارے اسلاف کے واقعات ایسے، ان واقعات کو پڑھنے سے انسان کو حقیقت سمجھ میں آتی ہے کہ کہاں انسان کبر میں مبتلا ہے، کہاں نہیں ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مشائخ میں، یعنی محدثین میں دیکھ لیں یا فقہاء میں، صوفیاء میں دیکھ لیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ کہیں تو میدان جنگ میں جا رہے ہیں تو کبھی وہ حدیث بیان فرما رہے ہیں، شاگردوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی مختلف ان کے، کبھی عبادت میں لگے ہوئے تو عبادت میں لگے ہوئے، ہر میدان کے آدمی تھے وہ۔ مشہور ہے ان کا واقعہ، خیر کہاں جائیں گے واقعات میں، تو خیر اس واقعے کو تو میں پورا کر لیتا ہوں۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہ جس علاقے میں رہتے تھے، مرو کے علاقے میں، وہاں سے وہ کسی وجہ سے منتقل ہو گئے تھے کوفہ تشریف لائے۔ یہاں کوئی جان پہچان زیادہ نہیں تھی، وہاں تو مجمع لگا رہتا تھا، یہاں کوئی جان پہچان نہیں تھی۔ یار ایسے شروع میں چند دن تو ایسے گزر جاتے ہیں کہ کوئی جان پہچان نہ ہو، تو ان کے کوئی شاگرد وغیرہ کسی نے دیکھا کہ اچھا وہ ملنے آئے، تنہا، وہاں تو گھر میں ہمیشہ رونا، ہر وقت مجمع، یہاں کوئی بھی نہیں، اکیلے۔ اما تستوحش، آپ کو وحشت نہیں ہوتی کہ آپ اتنے مجمع سے یہاں بالکل تنہائی میں آ گئے، اکیلے بیٹھے ہیں؟ تو فرمایا کہ نہیں، یہی تو اصل زندگی ہے۔ فرمایا اور پھر صبح کے وقت پانی لینا ہے تو گھر میں پانی کا نظام تو ہوتا نہیں تھا، مٹکا گھڑا جو ہوتا تھا وہ لیا ہاتھ میں، پانی بھرنے گئے، کسی نے دھکا بھی دے دیا، تو فرماتے ہیں اپنے شاگرد سے کہ مل عیش الا ہکذا، زندگی تو یہ زندگی مزے والی ہے، حیث لم نعرف ولم نوقر، نہ ہماری کوئی پہچانتا ہے نہ ہماری کوئی تعظیم کرتا ہے، یہ زندگی اصل مزے والی زندگی ہے۔ وہ کیا لوگ احترام کر رہے ہیں، حضرت عزت کر رہے ہیں، وہ اپنی زندگی گزارے انسان۔ تو یہ جس کو کہتے ہیں کہ جب انسان جو کر رہا ہے وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، اس کو اس سے نہیں ہے کہ اچھا میں یہ بڑا کام کر لوں، یہ بڑا کام کروں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام، اس جگہ میں رکھا ہے وہ کر لیا، اس میں رکھا ہے اچھا یہ کام کر لیا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ریل میں سفر کے لیے جا رہے ہیں، اور وہاں پر دیکھا ساتھ میں کوئی پنڈت وغیرہ کوئی بیٹھا ہوا تھا، اس طرح کا کوئی بڑا آدمی تھا، تو اس کو استنجا کا تقاضا ہوا، وہ گیا استنجا کے لیے گیا اور فوراً واپس آ گیا، سمجھ گیا کہ کچھ ہے مسئلہ۔ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ پھر گئے، دیکھا تو بیت الخلاء جو تھا وہ گند تھا، گند سے بھرا ہوا تھا، صفائی کی کوئی چیز نہیں تھی، کوئی گدا وغیرہ کہیں سے کچھ مل گیا، اس سے پورا گند وغیرہ صاف کیا، بیت الخلاء کو صاف کیا۔ ایسی چیز کا انسان دیکھنا بھی ناگوار ہوتا ہے، لیکن خیر حضرت مدنی رحمۃ اللہ نے صفائی کر لی، صفائی کی، تشریف لائے، بیٹھ گئے کہ آپ گئے تھے، آپ جلدی واپس آ گئے، کہاں بیت الخلاء بہت گندا تھا۔ نہیں میں تو ابھی جا کے آیا ہوں، بالکل صاف ہے۔ اسے جا کر یہ نہیں کہا کہ میں نے صاف کر لیا، میں ابھی جا کے آیا ہوں، بالکل صاف ہے۔ وہ گیا تو واقعی صاف تھا، وہ پہچان گیا کہ اچھا انہوں نے جا کے صاف کیا ہوگا۔ بہرحال حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہ
تو خیر ان کے تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات بھی بڑے عجیب ہیں کہ کیسے ان کے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان میں جو تواضع تو اسلاف کے واقعات تو بہرحال اس سلسلے میں بڑے عجیب و غریب ہیں. اور یہ واقعات مختلف کتابوں میں بعض واقعات سلف کے نام سے یادگار واقعات کے نام سے بھی چند جلدوں میں کچھ کتابیں آئی ہیں. یادگار واقعات، یادگار خطوط، اس طرح کے جو حضرات پڑھنا چاہیں تو یہ مختلف واقعات کے سلسلے میں بھی کتابیں ہیں. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے حکایات پر. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی پسندیدہ حکایات کے عنوان سے بھی ایک کتاب ہے. اور بھی حکایات پر تو بہت ہیں. ہمارے خود شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے آپ بیتی، وہ بھی واقعات سے بھری ہوئی ہے. تو ان واقعات سے انسان پہچانتا ہے کہ اچھا کہاں پر مجھے کیا کرنا ہے، تواضع کیا ہوتی ہے، ان حضرات میں کیسی تواضع ہوا کرتی تھی اور بے نفسی کیا ہوتی ہے. سب جانتے ہیں کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پاکستان بننے کے مخالف تھے. میں سیاست میں نہیں جا رہا، بہرحال پاکستان بننے کے حق میں نہیں تھے، لیکن سخت مخالفت اس کی کہ نہ بننے دو، اس لیے کہ جب تقسیم ہو جائیں گے تو کیا ہوگا کہ وہاں بنگلہ دیش، یہاں پاکستان، درمیان میں ہندوستان، وہ الگ یہ الگ، اور مسلمانوں کی جو طاقت ہندوستان میں وہ ختم ہوگی. سیاسی نظر سے وہ فرماتے تھے کہ یہ نہ کرو ورنہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بڑی آفت آئے گی اور مشکلات پیش آئیں گی. صحیح تھا غلط تھا اس سے بحث نہیں ہے. بہرحال ان کی رائے اس کے سخت خلاف تھی اور وہ سمجھتے تھے مسلمان کو حق میں یہ نقصان دہ. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، سب کچھ سہنے کے باوجود جو کچھ ہوا تھا وہ عجیب عجیب واقعات تھے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وہ اولیاء اللہ کی احانت کے وبال میں کے واقعات لکھے ہیں. تو جو کچھ بھی ہوا وہ ہوا. سب کچھ ہونے کے بعد جب پاکستان بن گیا تو پھر فرمایا نہیں، اب تک تو میں اس کی مخالفت کر رہا تھا، اب بن گیا تو اب اس کا ساتھ دینا ہے. یہ بے نفسی ہے کہ یہ نہیں کہ میرے رائے کے خلاف کیوں بنا اب میں اس کا ساتھ نہیں دوں گا. جو بن گیا ٹھیک ہے، میرے رائے کے خلاف تھا لیکن اب اس کا ساتھ دینا ہے. فرمایا کہ دیکھو مسجد کے بارے میں یہ تو اختلاف ہو سکتا ہے یہاں بنائے یا نہ بنائے، جب بن گئی تو اس کا احترام ہر مسلمان پر لازم ہے. اب ایک جگہ دارالاسلام بن گئی ہے تو اب اس کا ساتھ دینا اور ان کو سپورٹ کرنا اور ان کے ساتھ کھڑے ہونا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے. یہ بے نفسی کی بات ہے. بہرحال یہ واقعات سلف میں نے اس لیے بتایا نہیں، واقعات تو بہت ہیں لیکن ان واقعات سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اچھا اپنے آپ کو انسان کیسے پہچانے. اب سوال یہ ہے کہ ہم کیا کریں. ٹھیک ہے، ہم نے پہچان لیا کہ کبر بری چیز ہے، تواضع اچھی چیز ہے. ہم کیا کریں، کہاں سے شروع کریں، کیا کرنا ہے ہمیں؟ اپنا امتحان لیں، اپنے بارے میں دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا برائی کی علامات نظر آتی ہیں. کرنے کی چیزیں تو وہی ہیں کہ دونوں چیزیں جو صبح آیا تھا دونوں کام کرنے ہیں. اپنی غلطیوں کو انسان پہچاننے کی کوشش کرتا رہے اور ان کی نشاندہی اپنے طور سے کر کے اپنے یہ دیکھے کہ اچھا کہاں پر میں غلط کر رہا ہوں، اس سے بچنے کی انسان کوشش کر لے. جہاں ضرورت ہے وہاں انسان کسی سے مشورہ کر کے پھر آگے چلے. چاہیے اس چیز کو میں کیسے کروں، یہ غلطی ہے اس سے میں کیسے نکلوں، یہ چیز ہے یہ بری ہے یہ اچھی ہے، یہ میں نے کیا تھا یہ میں نے صحیح کیا، یہ کبر کی علامت ہے. جہاں پہچان سکتا ہے پہچان لے، نہیں پہچان سکتا تو معلوم کرتا رہے اور آگے چلتا رہے. اور دوسری چیز جو اعمال ہیں، جو معمولات ہیں، ان چیزوں کے انسان اہتمام کرے. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتے رہیں تو انشاءاللہ کامیابی کی منزل تک انسان چلتا رہے گا. وہ ہے مستقی عثمانی صاحب کی اگر کوئی نظم پڑھ لے تو بڑی اچھی ہے. وہ محبت کیا ہے، دل کا درد سے معمور ہو جانا. محبت کیا ہے، دل کا درد سے. بہت کو شعر سے مناسبت نہیں ہوتی، شعر کے الفاظ آتی ہے اسے نہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آئے. محبت کیا ہے، دل کا درد سے معمور ہو جانا. متاع جاں کسی کو سونپ کر کسی کے حوالے کر کے مجبور ہو جانا. تو انسان اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے سب کچھ کہ یا اللہ جو تو نے دیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یا اللہ تیرا جو حکم ہے، دعا بھی کرنی ہے. ظاہر ہے ہم لوگ نفس و شیطان کے مقابلے میں کمزور ہو جاتے ہیں. یا اللہ یہ جو تو نے حکم دیا ہے میں کوشش کرتا ہوں کسی طریقے سے پوری طرح ادا کروں. متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا. یہ تو ان کے اشعار جو ہیں وہ تو عام ہیں. ہم اس کو تصوف میں لے جائیں تو شاید کہہ دیں کہ متاع جاہ کسی کو سونپ کر کہ اپنی جاہ کو ختم کر دے اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر. جو اللہ کا حکم ہے بس ٹھیک ہے. بے نفسی جہاں پر ہے جس طرح ہے اس کے مطابق انسان کرے. قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی. انسان جب محبت کے راستے پر چلا ہے تو پھر منزل کب آئے گی، کب پہنچیں گے اس میں نہ رہو. قدم ہے راہ منزل میں، قدم ہے راہ الفت پہ تو منزل کی ہوس کیسی. یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. تھکتا رہے جو قرآن میں آیا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم منزل نہیں
لنهدينهم سبلنا، راستوں پر چلا دیں گے. تو راستے پر ہی چلنا ہے. اس دنیا میں تو انسان کو چلتے ہی رہنا ہے، منزل پہ پہنچنا نہیں ہے، بس چلتے رہنا ہے. چلتے رہنا ہے، نہ سوچا کہ میں کہاں پہنچا اور کب پہنچوں گا. پہنچنا تو موت تک انسان چلتا رہے گا. بس یہ دونوں کام انسان کو ساتھ ساتھ چلانے ہیں. غلطیوں کی پہچان، اعمال صالحہ کا اہتمام اور پابندی، اس کے ساتھ چلتا رہے گا تو انشاءاللہ منزل مقصود پہ اللہ تعالیٰ نے لگا دیا ہے. تو دعا بھی کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اصل منزل مقصود تک بھی پہنچا دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.